صرف اللہ کی ہی عبادت کیوں کریں؟ ہم صرف اللہ سے ہی کیوں مانگیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ایسی ذات ہے جو ساری عبادات جو مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ ایسی کوئی ذات نہیں جو مانگنے کا حق رکھتی ہے۔ وہ واحد، وہ اکیلا، وہ ایسی ذات ہے جس عبادت کے لائق ہے، ساری صفات کے لائق ہے، جو مانگنے کے لائق ہے، صرف اسی سے مانگا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں اللہ سے ہی ملے گا۔ ایسی کوئی ذات نہیں جو دے، میری ہی عبادت کرو۔ جب کوئی اتنا ایک پورے وثوق سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو ایک یقین کے ساتھ، تو میری ہی عبادت کرو، تو وہ ذات ہی عبادت کے لائق ہوتی ہے۔ اور ہم اس سے کیوں نہ مانگے جس نے یہ زمین اور آسمان بنائے؟ دنیا نے کتنی ترقی کر لی، دنیا نے کیا کیا نکال لیا، لیکن لے آئیں اپنی سائنس، دنیا والے لے آئیں اپنے سارا کچھ، ذرا ایک آسمان جتنی کوئی چیز تو بنا لیں، زمین جیسی کوئی چیز تو بنا لیں، ذرا بیج سے پھل تو نکال کے دکھائیں، ذرا یہ جو ہے وہ بارشیں برستی ہیں، بارشیں تو برسا کے دکھائیں اللہ رب العزت کی طرح۔ ایسی کوئی ذات نہیں جو ایسے کام کر سکے، تو ہم کیوں کسی کی طرف جائیں؟ ہم کیوں کسی کے در جو ہے وہ دستک دیں؟ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے کھول رکھے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، نماز بچھا لو اور مجھ سے ملاقات کر لو، کہ میں تو اپنے بندے کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اپنے بندے کی ملاقات کے شوق میں بیٹھا ہوں۔ من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے پانی آسمان سے نکالا، جس نے زمین سے پھل نکالے تاکہ تمہیں رزق ملے، اور پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو شرک ہوتا ہے نا، وہ تو ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، شراکت داری۔ تو اللہ رب العزت تو ایسی ذات ہیں جو شرک کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے پاس زمین سے لے کر آسمان کی چوٹی تک گناہ لے کے آ جو، میں بخش دوں گا اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، شراکت داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ میں اکیلا ہوں، میں اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بالکل اکیلا ہوں، صفات میں اکیلا ہوں، میرے اندر جو صفات ہیں وہ کسی میں صفات نہیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہستی اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت یہ دعویٰ ایسے ہی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن مجید نازل فرما کر، ہمارے لیے زمین و آسمان بنا کر، ہمارے لیے زمین بنا کر، یہ دریا سمندر بنا کر، یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت کی یکتائی کی ہیں، یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی ہیں۔ یہ کوئی انسان یا کوئی بھی ایسی ہستی جو ہے یہ نہیں کر سکتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک منظم جو ہے وہ دنیا بنائی، ایک طریقے سے ہر اسٹیبل کیا کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یکتائی نظر آتی ہے، ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آتی ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑا جاہل ہے، بہت بڑے جہالت کے اندھیرے میں ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شراکت داری کو نہیں پسند کرتا، میں اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اکیلا ہوں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی اور کے در پہ جانے والے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو ہم کسی اور کے در کیوں کھٹکائیں جب اللہ رب العزت نے اپنے در ہمارے لیے کھول رکھے ہیں اپنی عبادت کے، مانگنے کے؟ تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم کیوں گمراہ ہو گئے ہیں؟ ہمیں در در کی ٹھوکریں کیوں مل رہی ہیں؟ ہم نے غیروں سے کیوں لگا لی ہیں؟ ہم نے اس لیے امیدیں لگا لی ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت راسخ ہو جائے، ہم کسی اور کے در پہ نہیں جائیں گے، ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم دوسرے لوگوں کے تلوے نہیں چاٹیں گے۔ ہمیں ہمارے دل میں جب اس بات کا یقین ہو جائے گا نا کہ صرف واحد ایسی ذات ہے جو دینے والی ہے، صرف واحد ایسی ذات اللہ رب
العزت کی ہے جو عبادت کے لائق ہے، تو ہم مصلی بچھا لیں گے اور اسی سے مانگیں گے۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تو کیوں کسی اور کے در پہ جاتے ہو؟ سب سے پہلے اللہ کے در پہ آؤ۔ جب بھی کوئی پریشانی بنے، کوئی مسئلہ بنے، آ جاؤ، مصلی بچھا لو اور بیٹھ جاؤ اللہ کے در پہ، اور اللہ سے بولو کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے، میں آیا بیٹھا ہوں یا اللہ، تو نے ہی مجھے دینا ہے۔ دعا ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔